کیا واقعی عمران خان خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی جرم کر لیں، کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ عرفان صدیقی کا ہنگامہ خیز کالم۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں ایک بار پھر متنازع بیان دینے پر عمران خان کو اڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کے ایکس بیان کو 9 مئی کا پرنٹ ایڈیشن قرار دے دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 13 ستمبر کی شام تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ترکش نے زہر میں بجھا ایک اور تیر چلایا۔ ان کے نیلے نشان والے باضابطہ ایکس اکاؤنٹ سے ایک طویل پیغام جاری ہوا۔ اس پیغام میں ایک بار پھر آرمی چیف سید عاصم منیر کو نشانہ بنایا گیا، ایک بار پھر حمود الرحمان رپورٹ کی ورکردانی کی گئی، ایک بار پھر یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کی یادیں تازہ کی گئیں، ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ پر سنگ باری کی گئی، ایک بار پھر میرے پاکستانیوں کو انقلاب برپا کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے اکسایا گیا۔ 2.5 ماہ قبل جون کے پہلے ہفتے میں بھی ایک ایسا ہی حشر بدمہ ٹویٹ خان صاحب کے آفیشیل اور مصدقہ اکاؤنٹ سے آیا تھا۔ اس میں بھی آرمی چیف سید عاصم منیر اور یحییٰ خان کی تصاویر پہلو بہ پہلو سجاتے ہوئے باور کرایا گیا تھا کہ آج کے حالات بھی سقوط ڈھاکہ جیسے ہیں اور فرد واحد ملک کی تقدیر سے کھیل رہا ہے۔ تب خاصا شور مچا تھا اور پی ٹی آئی کو مدافعانہ پالیسی اختیار کرنی پڑی تھی۔ خان صاحب کے قریبی ساتھیوں نے رنگا رنگ وضاحتیں پیش کی۔ رؤوف حسن نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ہمارا اکاؤنٹ تو امریکہ سے ہینڈل ہوتا ہے۔ علی محمد خان نے وعدہ کیا کہ آئندہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے اکاؤنٹ سے کوئی بیان جاری نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے اس وقت بھی واضح تردید یا تصدیق کے بجائے گفتگو کی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ عوام کو گھروں سے نکلنے اور انقلاب برپا کرنے کی تلقین کرنے والے بانی تحریک انصاف کے اپنے پیکر خاکی میں اتنی جان نہیں کہ وہ اپنا سینہ تھپتھپاتے ہوئے کہیں ہاں یہ میرا ٹویٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے فدائین کا نعرہ ہے عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ درجنوں واقعات ایسے ہیں جن سے تصدیق ہوتی ہے کہ خود عمران خان بھی اسی فلسفہ سیاست کو اپنی سیاسی حکمت عملی کا جزو اعظم خیال کرتے ہیں۔ ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کی الف لیلا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی حجلہ اقتدار سے رخصتی کے بعد کی کہانی بھی کچھ کم ہیجان خیز نہیں۔ عمران خان ہماری تاریخ کے پہلے اور آخری وزیر اعظم ہیں جنہیں ایوان نے اپنے ووٹوں کے بل پر ایک شفاف آئینی مشق کے ذریعے گھر کا راستہ دکھایا۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تو قتل ہو گئے، خواجہ ناظم الدین سے شہباز شریف تک کوئی بے مہری خیالات کتاب نہ لا کر مستعفی ہو گیا، کسی کا سر 58 ٹوبی کی شمشیر سے قلم کر دیا گیا، کوئی بے مہار ججوں کے قہر کا نشانہ بن گیا اور کوئی فوجی آمروں کا لقمہ۔ کسی ایک کے خلاف بھی ایوان نے عدم اعتماد نہیں کیا۔ آیا چندری گڑھ کے خلاف اسمبلی میں بغاوت کے آثار ابھرے اور قرارداد عدم اعتماد نے انگڑائی لی تو وہ صرف 55 دن کی وزارت عظمیٰ کے بعد خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اپنی پیشانی کو داغ ندامت سے بچا لیا۔ محرکات، اسباب اور وجوہات سے قطع نظر لوح تاریخ پر لکھی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ اس ایوان نے عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جس نے انہیں اعتماد کی سند دی تھی۔ قصہ تمام ہوا، خان صاحب نے اس عمومی جمہوری روایت کو سانحہ سمجھ کر جان کا روگ بنا لیا۔ ایوان ہی کو نہیں پاکستان کو بھی کوسنے دینے لگے۔ عدم اعتماد کی چاپ سنتے ہی انہوں نے سائفر سے کھیلنے کا سرکس سجایا، امریکہ اور فوج پر سازش کا الزام لگایا، ہماری سفارتکاری کی راہ میں اسی طرح کے کانٹے بوئے جس طرح کے کانٹے ان کے وزیر سرور خان نے پی آئی اے کی راہ میں بوئے۔ سید عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے ایسا سرکس لگایا جس کی مثال پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ اگلا مشن یہ ٹھہرا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے۔ پاکستان کے لوگ افلاس کا شکار ہو کے ان کے عہد زریں کی یاد میں آہیں بھرنے لگے۔ اپنے سابق وزیر خارجہ اور سینیٹر شوکت ترین کے ذریعے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو حکم دیا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر خبردار کریں کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے۔ پھر خود آئی ایم ایف کو تنبیہ آمیز خط لکھا کہ پاکستان چونکہ انسانی حقوق پامال کر رہا ہے اس لیے اسے ہرگز مدد نہ دی جائے۔ مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے فدائین کے ذریعے آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، پھر لاکھوں ڈالرز کے ذریعے خریدی گئی لابنگ فرمز کے ذریعے امریکی کانگریس سے پاکستان مخالف قرارداد منظور کرائی، غیر ملکی سفارت خانوں میں وفود بھیج کر انہیں باور کرایا کہ پاکستان کی صورتحال تو بھارتی مقبوضہ کشمیر اور غزہ سے بھی بدتر ہے۔ زلفی بخاری کے ذریعے برطانوی ہاؤس آف لارڈز سے پاکستان مخالف بیانات جاری کرائے، اپنے ہمدم دیرینہ زلمے خلیل زاد کو عالمی سطح پر فوج اور ریاست کے خلاف زہر افشانی پر ابھارا اور ساری تگ و دو میں ان کا مقصد ذاتی سیاسی اہداف اور نشانہ پاکستان رہا۔ 9 مئی اشتعال اور ملک کی دشمنی کا نقطہ عروج
उरूज था। ये सादा तरीन अल्फाज में एक बाक़ियाना साजिश थी। इसकी पहली कड़ी पर कामयाबी से अमल हो गया। अगले 2 मराहिल फौजी क़यादत की दानिशमंदी और बरवक्त इक़दाम के बाइस नाकाम हो गए। दुनिया के किसी हिस्से में रियासत पर ऐसा खुला हमला हुआ होता तो उसके किरदार अपने अंजाम को पहुँच चुके होते, लेकिन हमारे यहाँ जज़ा और सजा के मेयार अनोखे हैं। अदालत आर्मी एक्ट के तकाज़ों के सामने दीवार खड़ी करके आसूदा हो गई। अक्टूबर में इस अबूरी फैसले को 1 साल हो जाएगा। ये है वो माहौल जिसके सबब इमरान खान वजह तौर पर समझने लगे हैं कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी लिखें, कुछ भी ट्वीट करें, कोई उनसे बाज पुर्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर मुहित आइन उनकी देवताई शख्सियत का अहाता नहीं करता। किसी भी कानून की कोई शेख उन पर लागू नहीं होती। ताज़िरात पाकिस्तान का कोई ज़ाब्ता उन्हें मैली आंख से नहीं देख सकता। आइन और कानून की बेचारगी, रियासत की बेहिकमती और अदलिया की माशुकाना फराख कल्बी ने उन्हें ये बावर करा दिया कि वो कोई भी जुर्म कर लें, उन पर दायमी इस्तिस्ना की चादर तनी है। ताज़ा तरीन ट्विटर पैगाम 9 मई का प्रिंट एडिशन है। उसके एक एक लफ्ज़ से आग के शोले लपक रहे हैं। यह अव्वल व आखिर एक बगावतनामा है। तसव्वुर कीजिए कि अगर यही बाक़ियाना बयान किसी और छोटी या बड़ी जमात के किसी रहनुमा की तरफ से आता तो उस पर क्या गुजरती। 20 साल कबल जावेद हाशमी को हर सू गर्दिश करने वाला एक खत दिखाने पर गद्दारी, साजिश और बगावत के इल्जाम में 23 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। जरा दूर के माजी को जाने दीजिए। गुज़िश्ता 2 बरस में साइफर से ट्विटर तक एक मखसूस रियासत मुखालिफ और बड़ी हद तक मुल्क दुश्मन रवैया खान साहब के किरदार और अमल पर हावी नजर आता है। इसे वो सियासत करार देते हैं। यही औसाफ उनकी जमात के रगे वरीशा में भी समा गए हैं। हुसूल इक़्तिदार के गैर जमहूरी हरबों, अहद इक़्तिदार के फस्ताई कारनामों और बादज़ इक़्तिदार के वतन दुश्मन रवैयों को समेट कर अगर 9 दरियाफ्त शुदा मस्नूई ज़हानत यानी कि AI को कोई चेहरा तराशने या नाम देने के लिए कहा जाए तो वो 2 सेकंड में बड़ा वाज़ेह जवाब दे देगी। फिर ये भी पूछिए कि ऐसे रवैयों के मलखूबे को क्या नाम देंगे तो वो कुछ भी कह लेगी, जमहूरी सियासत का नाम नहीं देगी।